اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج رکوع نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر وطن اور جان نثار کرنے والوں کو اللہ آخرت میں عمدہ روزی اور پسند کی جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے مظلوم کی مدد کا وعدہ کیا ہے، وہی سچا معبود ہے۔ اس اللہ واحد کے سوا دنیا کے بنائے ہوئے سب معبود جھوٹے ہیں، وہی سب سے بلند اور برتر ہے۔ اس کے سوا لوگوں کے بنائے ہوئے سب معبود جھوٹے ہیں، وہی سب سے بلند اور برتر ہے۔ اس سے بڑا کوئی نہیں، وہی آسمان سے پانی برسا کر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ وہ کائنات کی ہر شے کا مالک، بڑا خوبیوں والا اور بڑا بے پرواہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات چل رہی تھی سوٹ فار ریزولوشن آف میرج، تنسیخ نکاح بر بنائے خلا پہ۔ فیملی کورٹ رول نمبر 6 واضح کر دیتا ہے کہ تنسیخ نکاح کا جو دعویٰ ہے، مدعیہ جہاں پر کاز آف ایکشن پیدا ہوئی ہے یا جہاں رہتی ہے یا جہاں خاوند رہتا ہے یا جہاں خاوند کے ساتھ آخری مرتبہ رہائش پذیر ہوئی ہے یا جہاں عام طور پر وہ رہائش پذیر رہتی ہے یا اس وقت دعویٰ دائری کے وقت موجود ہے، رہائش پذیر ہے، خواہ وہ عارضی رہائش ہے، وہ وہاں اس مقام پر دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ اور رول 6 فیملی کورٹ رولز جو ہیں وہ اس بات کو بیان کر دیتے ہیں، اور اس کی وضاحت NLR 1997 UC پیج 453 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ ایک بڑی اہم بات ہے کہ تنسیخ نکاح بر بنائے خلا پر جو ڈگری ہوگی، ڈگری بر بنائے خلا، وہ ایک دفعہ کی طلاق تصور ہوگی۔ اور اگر خلا کے بعد میاں اور بیوی میں آپس میں رضامندی ہو جاتی ہے تو بغیر حلالہ کے بیوی اپنے خاوند سے رجوع کر سکتی ہے۔ دونوں بطور میاں بیوی بغیر حلالہ کے رہ سکتے ہیں۔ اس بات کو PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 37 میں اور PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 458 جو ہے وہ انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور عدالت تنسیخ نکاح بر بنائے خلا کی دائری کے بعد فریقین کو مصالحت کے لیے طلب کرے گی، اور اگر مصالحت ناکام ہو جاتی ہے تو عدالت فی الفور مدعیہ کے حق میں تنسیخ نکاح کی ڈگری بشرط واپسی حق مہر جو کہ وقت نکاح مدعیہ کو دیا گیا ہے وہ صادر کر دے گی۔ یہ بات آرڈر 55 آرڈیننس 55 مسلم فیملی آرڈیننس لاز اور مسلم فیملی کورٹ ایکٹ 1964 جو ہے اس میں جو امینڈمنٹ نمبر 5 تھی اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا تھا۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں غیر مسلمز کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے، اور اس حوالے سے PLD 2014 اسلام آباد ہائی کورٹ پیج 113 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر دیتا ہے۔ اور نکاح نامے کے متعلق تنازعات جتنے بھی ہیں، خواہ وہ تنسیخ نکاح ہے یا کوئی اور میٹر آ گیا، فیملی کورٹ کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، اور فیملی کورٹ کے پاس ایکسکلوسیو جورسڈکشن موجود ہے۔ اور اس بات کو PLD 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 66 میں بھی انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ جبکہ ڈائیورس ایکٹ جو ہے اس کی سیکشن 10 یہ بھی کہتی ہے کہ سیول جج اس کی سماعت کرے گا غیر مسلموں کی صورت میں، تو وہ نیچر آف سوٹس جو ہیں وہ ڈٹرمن کر دیں گی۔ اور اس بات کے اوپر
PLJ 2016 اسلام آباد ہائی کورٹ پیج 113 آپ کو میں نے بتایا کہ وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس بھی فراہم کر دیتی ہے۔ اور البتہ فیملی کورٹ کنسولیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کی نیچر پارٹی سیم ہیں، تاکہ ایک دوسرے کے خلاف برعکس فیصلہ جات نہ آ جائیں، اور اس بات کو 2008 FILR پیج 2267 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ البتہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ خلا کے اندر مہر کی واپسی تو ہے، کیا جو تحفہ جات ہیں، کوئی ہبہ کی ہوئی چیز وہ بھی واپس کرنی پڑے گی، تو پاکستانی لا میں وہ واپس نہیں کرنی پڑے گی، اور اس حوالے سے PLJ 2006 کراچی ہائی کورٹ پیج 328 جو ہے وہ اس بات کی بنیاد فراہم کر دیتی ہے۔ اور خلا کے اندر حق مہر بھی چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، فیملی کورٹ ایک عورت کو مجبور نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ یہ بات PLJ 2012 پشاور ہائی کورٹ پیج 13 کے اندر بھی ڈسکس کی گئی تھی۔ البتہ جو ترمیمی ایکٹ ہے، جو فیملی کورٹ ایکٹ 1964 جو کہ ترمیم ہوا 2002 میں، اس میں صرف حق مہر واپس ہوگا، اور حق مہر واپسی کے ساتھ ہی خلا کی ڈگری جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اسی بات کو اگر مزید دیکھنا چاہیں تو PLD 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 626 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس بات کو 2008 CLJ پیج 330 اور 2007 SCJ پیج 103 اور کے اندر بھی انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب خلا کی جو بنیاد بنائی گئی، اگر وہ مار پیٹ ہے، تشدد ہے، یا کوئی بھی ایلیگیشن ہے، تو اگر خاتون یہ کہتی ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ خلا کی ڈگری جو ہے وہ دی جانی چاہیے۔ اور اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ بطور مدعیہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہیں کہ جی خاوند نے ظلم و ستم کیا، تشدد کیا ہے، تو اس کو آپ نے اپنے دعوے میں باقاعدہ طور پر، اور اس کے بعد اس شہادتوں میں باقاعدہ طور پر اس بات کو لے کے آنا ہے صفحہ مثل پر، اور اگر صفحہ مثل پر شہادت اس حوالے سے نہیں ہے تو پھر یہ سٹانس جو ہے وہ وضاحت نہیں ہوگی اس بات کو۔ 1998 CLC پیج 1711 میں بھی انٹرپریٹ کیا گیا، اور PLD 2009 پیج 484 میں، اور 2010 اپیل کیسز پیج 81 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ البتہ جب بھی کوئی بھی معاملہ اس طرح کا ہو جائے تو عدالت کو چاہیے کہ فریقین کے درمیان جو ہے وہ مصالحت کی پہلے کوشش کی جائے، اور 2012 PSC پیج 96 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اگر مصالحت ناکام ہوتی ہے تو عدالت کو جو کیس کے حالات و واقعات ہیں ان کے مطابق خلا کی ڈگری جاری کر دینی چاہیے۔ اس بات کو 2007 SCJ پیج 103 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور PLJ 2005 سپریم کورٹ پیج 1325 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ جب مصالحت نہیں ہوئی، بیوی کہتی ہے کہ شدید نفرت ہے، تو پھر معاملہ کہیں اور چلا جاتا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے خلا ایک مسلمان عورت کا حق ہے، اور اس کو گرانٹ کیا جانا چاہیے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے 1995 MLD پیج 170 میں بھی ڈسکس کیا، اور واضح کیا گیا تھا کہ اشیاء کے بدلے میں جو بیوی نے خاوند سے شادی کے عوض مہر کی صورت میں لی تھی وہ واپس کر دے گی، اور اس بات کو 1995 MLD پیج 1586 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ اصل میں اسلامی قانون کے تحت بیوی اس صورت میں خلا کے حق کی حامل ہو جاتی ہے اگر وہ عدالت کو یہ اطمینان دلا دیتی ہے کہ بصورت عدم خلا، اگر خلا نہیں دیا جاتا تو اسے ایک نفرت انگیز ازواجی زندگی، جو اللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کو اس بات کا شدید اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود میں زندگی نہیں گزار سکیں گے، تو پھر وہ عورت جو ہے وہ کچھ معاوضہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا سکتی ہے۔
اس بات کی انٹرپریٹیشن 1999 MLD پیج 812 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور عدالت بعض صورتوں میں جو ہے بلا معاوضہ خلا کی ڈگری بھی جاری کر سکتی ہے، اور 1997 CLC پیج 985 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ فریقین اللہ کی مقرر کردہ اگر حدود کے اندر رہ کر نباہ نہیں نہ کر سکتے تو پھر ان کو علیحدہ ہی ہو جانا چاہیے۔ تو اس صورت میں PLJ 1997 سیول ڈائجسٹ پیج 224 بھی ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور 1999 MLD پیج 1763 اسی بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ 1998 پیج 1929 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور PLD 1995 MLD پیج 136 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور حنفی اسکول آف تھاٹ کے تحت بھی خلا جو ہے وہ شوہر کی مرضی کے ساتھ، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ موقوف نہیں ہے۔ کوئی جج اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے جب دیکھے کہ معاملات اس طرح ہیں کہ زوجین آپس میں حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے مناسب زندگی نہیں بسر کر سکتے ہیں، تو پھر وہ خلا کی ڈگری جو ہے وہ جاری کر دے گا۔ اس بات کو اگر ہم بنیاد میں جا کے دیکھنا چاہیں تو PLD 1975 آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 25 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور PLD 1995 لاہور ہائی کورٹ پیج 19 کے اندر، اور PLD 1998 لاہور ہائی کورٹ پیج 328 میں، اور اس بات کے اوپر 1994 MLD پیج 1255 اور 1992 MLD پیج 1294 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور 1992 CLC پیج 937، اور اب معاملہ یہ ہے کہ اسی بات کو 1991 MLD پیج 39 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خلا کی بنا کے علاوہ جو ہے مسلم ایک جو خاتون ہے وہ مسلم ڈیزولوشن آف میرجز ایکٹ 1939 کی بنا کے اوپر بھی ڈیزولوشن آف میرج کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ اگر وہ ایسے جواز پیش کرنے میں جو سیکشن 8 میں دیے گئے ہیں بیوی ناکام ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے خاوند سے شدید نفرت کا جو جواز ہے وہ تنسیخ نکاح کے لیے کافی ہے کہ مجھے اس سے نفرت ہے، جس طرح سے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک صحابیہ نے کہا تھا کہ وہ نہیں گزارا کر سکتی ان کے ساتھ، ان کو اپنے شوہر سے نفرت ہے، تو پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ وہ آپ مہر واپس کریں، باغ جو لیا ہے وہ آپ واپس کر دیں۔ 1990 CLC پیج 30 کے اندر اور 1991 MLD پیج 1419 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مزید اگر آپ اس پہ دیکھنا چاہیں تو 2001 YLR پیج 3025 اور اسی بات کو 2002 CLC پیج 1409 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ 1999 YLR پیج 2521 میں ڈسکس کیا گیا، اور اس کے بعد جہاں تک معاملہ طلاق تفویض کا ہے تو وہ معاملہ اس طرح ہے کہ بیوی کو حق طلاق دے دیا جاتا ہے، تفویض دے دی جاتی ہے کہ آپ طلاق لے سکتی ہیں۔ اس صورت میں جب ایک بار اعلان کر دی جائے تو یہ مؤثر ہو جائے گی طلاق تفویض جو ہے، اور 90 دن گزرنے کے بعد اگر خاوند اور بیوی کی طرف سے واپس نہیں لی گئی تو پھر وہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن پچھلے دنوں ہم نے دیکھی 2006 YLR پیج 335 میں بھی، لیکن عورت جو خلا کی بنا پر ریزولوشن آف میرج کی خواہش مند ہو وہ پابند ہے کہ اس کی وجوہات سے عدالت کو وہ مطمئن کرے گی کہ وہ کس وجہ سے، آخر اس کو نفرت ہے، شدید نفرت ہے، مار پیٹ ہے، کون سی وجہ ہے، وہ واضح کرے گی۔ اور اس بات کو 1998 CLC پیج 1711 میں اور 1998 پیج 1929 میں، 2000 MLD اور پیج ہے 447 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اس بات پہ اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو یاد رکھیے گا کہ خلا نکاح کی تنسیخ جو ہے بیوی کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور طلاق خلا کی صورت میں بیوی پر ہرگز کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ
اس خاوند سے حلالہ کی پابندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ایک طلاق کی تصور کی جائے گی اگر کورٹ کی طرف سے دی گئی ہے، تو وہ آپس میں بغیر حلالہ کے بھی میاں بیوی کے طور پہ رہ سکتے ہیں، البتہ ایک طلاق ہو چکی ہوتی ہے۔ اور سیکشن 7 سب سیکشن 6 جو ہے، اگر ہم اس کو مسلم فیملی کوڈ 1964 کو دیکھیں تو اس کا جو پروویژنل فقرہ ہے نا، فقرہ شرطیہ، وہ بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور قرآن اور سنت اور مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت بھی خاوند کو دوبارہ نکاح کے لیے کسی عدالت اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور جب وہ آپس میں راضی ہو گئے ہیں، خواہ بیوی نے خلا لے لیا ہوا ہے، تو وہ ایک طلاق ہی ہوگی، اور وہ آپس میں حلالے کے بغیر بھی میاں بیوی کے طور پہ رہ سکتے ہیں۔ اس بات کو پی ایل ڈی 2003 پشاور ہائی کورٹ پیج 169 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم سیکشن 10(4) کو دیکھیں کہ جب فریقین میں مصالحت ناکام ہو جائے تو عدالت شہادت کے لیے تاریخ مقرر کر دیتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر دعویٰ ریزولوشن آف میرج بنائے خلا ہو تو عدالت مصالحت ناکام ہونے پر ہر صورت جو ہے پھر بھی ڈگری جو ہے وہ جاری کر دے گی، اور خاوند کو مہر جو بیوی نے اس بوقت شادی حاصل کیا ہے کہ وہ واپس دلوا دے گی۔ لیکن یہ شرط مسلم فیملی آرڈیننس کے تحت فیملی کوڈ ایکٹ 1964 میں جو ترمیمی آرڈیننس 2002 میں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 اکتوبر 2002 میں میرا خیال ہے کہ یہ آرڈیننس دیا گیا تھا کہ فیملی کوڈ ایکٹ 1964 کا جو ہے 5واں آرڈیننس تھا یہ 2002 کا، جس میں یہ 1 اکتوبر 2002 میں یہ شامل کیا گیا تھا، اور عدالت جو ہے واضح کیا گیا تھا جب مصالحت ناکام ہو جائے تو فوری طور پر جو ہے وہ خلا کی ڈگری جاری کرے گی، تو ایسی ڈگری جو ہے وہ انٹر کورٹ اپیل کا حق بھی نہیں دیتی ہے، اور وہ اپیلیبل نہیں ہوگی۔ لیکن بعض صورتوں میں صرف اگر کوئی ایسی گراؤنڈ ہو، مثلا بدلے خلا کا کوئی معاملہ رہ جائے، تو پھر اس حوالے سے صرف اس پوائنٹ کی حد تک تو آگے معاملہ چل سکتا ہے، ادروائز خلا کی حد تک معاملہ ڈیزولوشن آف میرج کی حد تک آگے نہیں چل سکتا۔ اس بات کو اس کے بعد پی ایل ڈی 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 99 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور اس کے بعد پی ایل جے 2017 پشاور ہائی کورٹ پیج 1 میں، اور 2016 وائی ایل آر پیج 371 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب پنجاب فیملی کورٹ امینڈڈ ایکٹ 2015 آ گیا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پنجاب فیملی کورٹ ترمیمی ایکٹ 2015 کے ذریعے فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی جو سیکشن 10 ہے اس میں 2 سب سیکشنز 5 اور 6 شامل کر دی گئی ہیں، یعنی سیکشن 10 کے اندر سب سیکشنز 5 اور 6 جو ہیں شامل کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہیں یعنی 5 اور 6 تو اب آئی ہیں، اس سے پہلے پنجاب فیملی کورٹ ترمیمی ایکٹ 2015 سے پہلے فیملی کورٹ ایکٹ کی جو سیکشن 10 تھی اس کی سیکشن 4 کے تحت خلا کی صورت میں بیوی کو تمام وصول شدہ حق مہر جو ہے وہ واپس کرنا پڑتا تھا، جبکہ سیکشن 5 اور 6 جو ہے یہ 1 اکتوبر 2002 میں جب شامل کیا گیا تو یہ واضح کر دیا گیا اور عدالت کو اختیار دے دیا گیا کہ خلا کی ڈگری کی صورت میں حق مہر جو ادا شدہ ہے، مہر مؤجل، اگر وہ پرومپٹ مہر تھا تو اس میں صرف 25% واپس کرنے، اور غیر مؤجل حق مہر جو بذمہ خاوند تھا اس میں سے 50% سے دستبرداری کا حکم صادر کیا جائے گا۔ یعنی فیملی کورٹس کو پنجاب فیملی ترمیمی ایکٹ 2015 کے ذریعے نہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی سیکشن 10 کے اندر 2 سب سیکشن رکھی گئی تھی، سب سیکشن 5 اور 6، اس میں واضح کر دیا گیا کہ بھئی سیکشن 4 کے تحت تو سارا حق مہر واپس ہوتا تھا، اب یہ معاملہ ہے کہ اگر مہر مؤجل ہے تو 25% واپس کرنا ہے، اور غیر مؤجل ہے اور خاوند کے ذمہ حق مہر واجب الادا ہے تو 50% جو ہے نا وہ ڈگری کیا جائے، 50% سے وہ دستبردار ہو جائے گی۔ یہ 1 اکتوبر 2002 کا معاملہ ہے، یہ جو پنجاب فیملی کورٹ ترمیمی ایکٹ 2015
15 میں دیا گیا ہے۔ اور عدالت خاوند کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ تمام یا کوئی حصہ مہر وغیرہ جو ہے غیر معجل جو رہتا ہے اس کا، جس میں سے 50% تو عدالت نے ویسے بھی چھوڑ دیا ہے، اب باقی کا 50% جو ہے وہ عدالت کو جمع کروا دے۔ تو اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ پھر بھی یہ کہا گیا 2012 کی ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ عدالت کو چاہیے کہ کوشش پوری کرے کہ مصالحت ہو جائے میاں بیوی کے درمیان اور وہ راضی ہو جائیں، اور اس بات کو پی ایل جے 2012 سپریم کورٹ پیج 1 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اسی بات کے اوپر اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں تو پی ایل جے 2017 لاہور ہائی کورٹ پیج 785 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور 2016 ایس ٹی پیج 141 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ اور اس بات کی مزید ذہن میں رکھیے گا کہ خلا کی حد تک اگر ڈگری آ گئی ہے تو خلا کی حد تک وہ اپیلیبل نہیں ہے، لیکن زر خلا کا اگر کوئی معاملہ ہے تو پھر بھائی کوئی معاملہ اگر بن جاتا ہے تو پھر وہ جایا جا سکتا ہے۔ اور پی ایل جے 2016 پشاور ہائی کورٹ پیج 84 جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے اس بات کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی بات کو 2011 سی ایل سی پیج 1989 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور پی ایل ڈی 2010 لاہور ہائی کورٹ پیج 308 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اسی بات کو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیسولوشن آف میرج کا جو مقدمہ ہے، یعنی رول 6 جو ہے فیملی کورٹ رولز، وہ واضح کرتا ہے کہ جہاں پہ بی رہتی ہے یا عارضی طور پہ بھی رہتی ہے وہ کر سکتی ہے وہاں پہ دعویٰ دائر، لیکن بذریعہ اسپیشل پاور آف اٹرنی بھی وہ پیروی کر سکتی ہے۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے خود عدالت میں آنے کی، اپنی طرف سے کوئی اٹارنی کے ذریعے ہی بھی وہ کیس لڑ سکتی ہے، شہادتیں بھی کروا سکتی ہے، سارا کچھ کروا سکتی ہے۔ اور اس بات کو ان لار 2004 سیول ڈائجسٹ پیج 80 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، پچھلے دنوں کو پوچھ رہے تھے جی کہ اگر بی کا نکاح ہو گیا ہے اور اس نے جناب خواہ طلاق ہو گئی ہے یا اس نے عدالت سے خلا کروا لیا ہے تو کیا رخصتی نہیں ہوئی ہے تو کیا عدت گزار نہیں ہوگی؟ تو عدت تو صرف پیورٹی چیک کے لیے ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ کس کا ہے۔ جب ایسا معاملہ ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے اور طلاق ہو گئی ہے یا خلا ہو گیا ہے تو عدت گزارنا جو ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہے، لیکن احسن ہے، لیکن مینڈیٹری نہیں ہے۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1996 لاہور ہائی کورٹ پیج 65 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ذہن میں رکھیے گا کہ فیملی کورٹ کے جتنے بھی دعویٰ جات ہیں اس میں جو فیملی کورٹ ایکٹ ہے 1964 وہ سیکشن 19 واضح کرتا ہے 15 روپے کی کورٹ فیس آپ نے لگانی ہے۔ اور اگر ہم ان پہ لمیٹیشن دیکھنا چاہیں تو ایسے مقدمات بر وقت سیکشن 23 یا غالباً لمیٹیشن ایکٹ 1908 اس پہ اپلائی ہوتی ہے۔ فیملی کورٹ کے جو دعویٰ جات ہیں ان کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے اور وہ کبھی زائد المیعاد نہیں ہوتے۔ جب بھی کاز آف ایکشن اکرو ہوئی ہے ان ٹائم یاد دیں، اور سیکشن 23 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اس کو ڈیل کرتی ہے۔ اور دیکھیے گا اس پہ اگر آپ بنیادی لا دیکھنا چاہتے ہیں نا تو یہی بات میں پچھلے دنوں کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں آل انڈیا رپورٹر ملتا نہیں ہے جبکہ لاہور میں ہمیں جانا پڑتا ہے۔ تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس پوائنٹ کی جو سیکشن 23 ہے، اور فیملی کورٹ کے جو سوٹس ہیں ان کو وہ ڈیل کر دیتی ہے۔ اور آل انڈیا رپورٹر 1939 لاہور ہائی کورٹ پیج 454 جو ہے وہ اس کی بنیاد لے کے چلتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آج تائیں یعنی یہ معاملات چل رہا ہے، اور یہ معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے ہی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو اس بات کو آپ دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1991 کراچی ہائی کورٹ پیج 174 میں بھی اس بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پی ایل ڈی 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 265 بھی اس حوالے سے
انٹرپریٹیشن ہمیں دے دیتی ہے۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اب خلا کا جو مختلف پرسپیکٹو تھے سوٹس کے حوالے سے، مسلم فیملی لاز کے حوالے سے، شریعت قانون کے حوالے سے، وہ ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناقص علم ہے، اور آپ میرے ناقص علم میں اگر کوئی کوتاہی یا غلطی محسوس کریں تو ضرور انڈیکیٹ کیجیے گا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے ہی نالج آگے بڑھے گا۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، آپ کا مشکور ہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔